بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 13 اکتوبر 2019 سے 19 اکتوبر 2019 کی ویکلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 5ویں سٹار لیو کے لیے اللہ کی طرف سے بہت برکت، بڑی رحمت اور ان کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے میں بھی بات کی تھی، اس سے پچھلے ہفتوں میں بھی بات کی تھی کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ان کے اندر کچھ کام کرنے کا جذبہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ان کے اندر اپنے آپ کو فوکس کرنے کا جذبہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ اس وقت جیسے چیزیں جو ہے وہ کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے تو انسان بعض اوقات جو ہے وہ غلط ڈائریکشنز بھی لے لیتا ہے، جو اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی انرجی بھی ضائع کر دی اور سب کچھ بھی کر دیا اور کام نہیں ہوا۔ فوکس بہت ضروری ہے، اپنے مخلص لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے پلانس کو سولو فلائٹ کے تحت، یعنی صرف سنگل سوچ کے تحت کرنے کی بجائے اپنے جو ہے وہ آپ کے پارٹنرز ہیں، سوشل پارٹنرز ہیں، یا جو آپ کے ساتھ اللہ نے مخلص لوگ مقرر کیے ہوئے ان سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ پروجیکٹس آپ کے لیے اچھے کھل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نئے پروجیکٹ شروع کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، نئے پروجیکٹس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ باقی چیزیں آپ کی اچھی ہیں، جو آپ کے بزنس پہلے سے چل رہے ہیں، جو نوکریاں پہلے سے چل رہی ہیں، جو آپ کے جو ہیں وہ وینچرز پہلے سے چل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی دیں گے۔ پبلک ریلیشننگ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ جو ہے وہ الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، جتنے لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں جو نوکریوں میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو پلان کرتے ہیں، HRM ہیومن ریسورس مینجمنٹ، پروکیورمنٹ وغیرہ، ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ پانی سے ریلیٹڈ جتنے لوگوں کا بزنس ہے، شپنگ سے لے کے ٹریڈ یا کسی بھی چیز پہ، جہاں پہ فوڈ بزنس ہے ایسا جس کا تعلق پانی سے ہے، یا وہ لانچز وغیرہ میں جو ریسٹورنٹ ہوتے ہیں یا پانی کے اندر جو ریسٹورنٹس بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کامیابی ہے۔ سی سائڈ کے اوپر جتنے ریسٹورنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اچھا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حالات ان کے کافی بہتری کی طرف آتے جا رہے ہیں، حالات ان کے کافی اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بڑا اتار چڑھاؤ موڈ میں بھی نہیں ہے اور بزنس میں بھی نہیں ہے، لیکن چیزیں اس وقت اشد ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو فوکس کیا جائے، اور اشد ضروری ہے کہ اپنی اس انرجی کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ جتنے زیادہ پروفیشنلی آپ اپنے کام کی طرف دھیان دے سکتے ہیں اتنے زیادہ پروفیشنلی اپنے کام کی طرف دھیان دیں۔ سچائی آپ کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے، صاف گوئی آپ کی ہے، لیکن سم ہاؤ آپ اتنی زیادہ بلنٹ سچی باتیں کر دیتے ہیں یا اتنے زیادہ اوپن باتیں کر دیتے ہیں جو آپ کو نقصان دیتی ہیں بعد میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سچ سننے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اس بات سے بھی روکنے کی کوشش کریں کہ کوئی چیزیں حکمت سے بھی حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، فوری طور پہ ابرپٹلی ڈیسیجن نہیں لیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پارٹنرشپس، بزنس سے ریلیٹڈ پارٹنرشپس یا نوکریوں میں کوئی الجھاؤ آ جاتا ہے، اس لیے تھوڑا احتیاط کر لیں۔ میسمرائزنگ مسکراہٹ تو اللہ نے آپ کو دے دی ہے، اور لوگ آپ کے ارد گرد بھی اکٹھے ہوں گے، عزت میں بھی اضافہ ہوگا، لوگ اپنی مشکلوں کے لیے بھی آپ کے گرد اکٹھے ہوں گے، لیکن اس وقت جذباتیت یا چیزیں انرجی بھی ہے، جذباتیت بھی ہے، ایسی صورت میں مذہبی بحث بہت نقصان دے سکتی ہے۔ مذہبی بحث سے بالکل گریز کریں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جتنا زیادہ آپ جوڑ سکتے ہیں اتنا زیادہ جوڑ لیں۔ حالات آپ کے حق میں ہیں، چیزیں آپ کی بہت بہتر ہیں۔ حسد وغیرہ کا چانس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، نظر لگنے کا چانس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس لیے اپنے گولز اور اچیومنٹس جو ہیں وہ بالکل لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ بس ایک آدھ کوئی آپ کا کوئی مخلص جو آپ کے ارد گرد اللہ نے جو ہے وہ کسی شخص کو ساتھ لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ شیئر کر لیں، لیکن اگر آپ کو اپنے کسی مخلص شخص کے اوپر بھی یہ ڈاؤٹ ہو کہ وہ آپ کی باتیں اپنے تک نہیں رکھ سکتا یا لوگوں سے شیئر کر دے گا تو بھی مت کریں، کیونکہ نظر لگنے کا اتنا زیادہ چانس ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بری نظر انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو، تو وہ نہ ہو کہ آپ کا بنا بنایا جو ہے وہ امپائر
اس میں کوئی رفٹ آ جائے تھوڑا احتیاط کر لیں، باقی چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آپ نے خود طے کرنا ہے۔ کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ باقی سارے وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ میں کچھ تو بتا دیے ہیں جن میں کامیابی ہے، کچھ ایک دو اور جو اہم شعبے ہیں جن میں کامیابی ہے، ان میں جو ہے وہ ایگریکلچر ریسرچ، صرف ایگریکلچر نہیں، ایگریکلچر ریسرچ، لائف سٹاک ریسرچ، فارمنگ ریسرچ جو ہے وہ سارے لوگ جتنے بھی فارمنگ میں ریسرچ کریں ان سب کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، ان کے لیے جو ہے وہ آنے والا وقت کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ کہیں سے کوئی ان ایکسپیکٹڈ منی، کوئی پرائز بانڈ وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں بھی ہونے کے چانسز ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے اوپر بہت کرم نوازی کرتا رہا اور کرم نوازی کرے گا۔ لکی نمبر اس ہفتے میں 6 مانا ہی رومانس کا نمبر جاتا ہے، اور یہ 6 جو ہے جب ان کے لیے لکی بن رہا ہے تو ان کے رومانس کو بہت تیزی سے بوسٹ کرے گا۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ کچھ ہفتے پہلے جو ہے وہ چیزیں بالکل سسٹین ہو گئی تھیں، رک گئی تھیں، لیکن پھر ایک دم سے بڑھنا شروع ہوئیں۔ اب یہ چیزیں بڑی تیزی سے پرووک ہوں گی، اب وہ پیک بننے کے چانسز ہیں، ملٹیپل ریلیشنز کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے اندر ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جس کو عام سوسائٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، وہ ان نیچرل ریلیشنز ٹائپ بریک اپس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس میں بھی ان کی جذباتیت کا بڑا ہاتھ ہوگا۔ بعض اوقات انسان جذباتی ہو کے بہت ساری ایسے لفظ، ایسے جملے بول دیتا ہے جو اس کے ریلیشنز کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ تمام ریلیشنز جن میں کوئی لسٹ یا جن میں کوئی مادی فائدہ یا کوئی جسمانی فائدے کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، وہ رشتے جو ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں۔ لیگل ریلیشنز میں یعنی فیملی جو ہاؤس وائفس کے اپنے ہسبینڈ سے یا ہسبینڈس کے اپنی وائفس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ریلیشنز بڑے اچھے ہو رہے ہیں۔ اس میں طلاق کی شرح کم ہو رہی ہے، اس میں چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ البتہ شادیوں کے لیے، چاہے دوسری ہو پہلی ہو، شادیوں کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے۔ ارینج میرج، لو میرج، کورٹ میرج، کوئی منگنی، کوئی رشتہ طے کرنا، کوئی رسم کرنا، اس کے لیے بھی یہ وقت اچھا نہیں ہے۔ بہت احتیاط کر لیں، اس کے نقصان بہت زیادہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آنے والے ہفتوں میں یہ چیزیں بہت تیزی سے ٹھیک ہو جائیں، لیکن جب تک وہ نہیں ہوتی تب تک یہ سچویشن بہت خراب ہے۔ اس سے احتیاط کر لیں تو بہتر۔ صدقہ بھی اس ہفتے میں دے دیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ کوشش کریں کہ دے ہی دیں، مطلب اگر کوئی بہت زیادہ دباؤ نہ ہو یا بہت زیادہ آپ کو کوئی ایسا کوئی چیز نہ ہو تو پھر جو ہے وہ صدقہ دے دیں تو بہتر ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق دے دیں۔ کوئی سرخ کپڑے کا صدقہ ہے، کوئی رومال، کوئی شرٹ، کوئی ٹی شرٹ، کوئی ایسی چیز جو کوئی کپڑا، کوئی جینز، کوئی سوٹ، کچھ بھی جو ہے وہ کسی کو دے دیں۔ کوئی کوانٹٹی کی قید نہیں ہے، ورنہ اگر وہ نہیں دے سکتے تو لال رنگ کا کوئی روٹیاں رکھنے والا رومال جو کوئی 10-15 روپے کا مل جاتا ہے وہ لے کے کسی کو دے دیں بس۔ اور کوئی اتنی اہم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لے دیں، لیکن لے ضرور دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پازیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، لیکن وہ نیگیٹیوٹی چینلائز نہیں ہو پا رہی۔ تو جب آپ صدقہ دیں گے تو اللہ کی طرف سے وہ آپ کی نیگیٹیوٹی یا سوچیں، وہ جو بے چینی وغیرہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی کی دل آزاری کیے بغیر، کسی کوانٹٹی کی پرواہ کیے بغیر، کتنی مرتبہ دیا کتنی مرتبہ نہیں دیا اس کی پرواہ کیے بغیر، کتنا قیمتی دیا کتنا کم قیمتی دیا اس کی پرواہ کیے بغیر، خلوص دل سے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کو جو ہے وہ کوئی کپڑا دے دے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر جو ہے وہ مہربان تھا اور مہربان رہے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ صدقہ لازمی دے دے۔ اور ہاں ایک اور اہم چیز ناظرین کے صدقہ اور جو اس کی نیت ہے یہ آپ کی اور اللہ کے درمیان ہے، اس کو لوگوں سے شیئر مت کریں۔ اور سادات کو چونکہ صدقہ دینا جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے سادات کے علاوہ جس کو چاہیں صدقہ دے دیں۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے معاملات کافی بہتر ہو گئے۔ صرف وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں یا کوئی ایکسٹریم کیسز میں شیزوفرینیا وغیرہ یا جن کے نروس سسٹم ڈس آرڈرز ہیں، جن کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، جن کو کوئی دماغی مسئلہ ہے، وہ ذرا احتیاط کر لیں، باقی چیزیں بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز سے جو ریلیٹڈ مریض ہیں یا یورک ایسڈ سے یا بلڈ پریشر سے، ان کی بیماری میں بہت تیزی سے جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے۔ ان کو اس ہفتے میں فیل ہوگا کہ ان کی بیماری کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام لوگ جن کا تعلق معدے کی کسی بیماری سے ہے وہ بھی بہتر ریلیف محسوس کریں گے. لیور سے سانس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی بیماری میں کافی تیزی سے بہتری آنے کے چانسز ہیں. کڈنی سے ریلیٹڈ لوگ بھی جو ہے ان کی بیماری بہتر ہوگی لیکن تناسب تھوڑا سا کم ہوگا. ایسی صورت میں پانی بہت زیادہ پئیں اور جب بھی پانی پئیں آنکھیں بند کریں, ڈوب کے دل میں 3 بار اللہ کہیں اور پانی پی لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں ان کی چیزیں بہت ہی بہتر ہونے کے چانسز ہیں. لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے ان کے لیے سیٹرڈے کو ان کو اپنے اندر ہی ریلیف ملے گا, اللہ کی قربت کا احساس بہت بڑھے گا. سفر کی بات کر لیں تو سفر میں سب سے بڑی کنجیکشن جو ہے وہ ریلیجس ٹریول کی بن رہی ہے. اگر یہ زیارات پہ جانا چاہ رہے ہیں, عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں, اسباب مہیا نہیں بھی ہیں تو تھوڑی سی کوشش کریں, اللہ کی کرم نوازی سے اسباب مہیا ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر یہ سفر پہ چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے برکت اور کرم نوازی اور رحمت اللہ کی طرف سے اتنی ہوگی کہ جو ان کی آنے والی زندگی کے کئی سالوں پہ جو ہے وہ محیط ہوگی اور ان کو اپنے کاموں میں ہر جگہ ہر وقت برکت کا احساس ہوگا اور غیب سے ان کے معاملے بہتر ہو جائیں شروع ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر کسی روحانی شخصیت سے ملنے جانا چاہتے ہیں یا کسی روحانی جگہ کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو بھی ان کے لیے برکت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. لیئر ٹرپس جو ہے وہ کوئی اتنے اچھے ہونے کے چانسز نہیں ہیں, اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی کامیابی یا کوئی وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. سرمایہ کاری کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو بھی تھوڑا احتیاط کر لیں. نئے پارٹنرشپ کے لیے نیا بزنس کھولنے کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو بھی وقت اچھا نہیں ہے. اپنے پرانے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اپنے پرانے بزنس کی کوئی نئی کوئی برانچ وغیرہ کھولنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے, تو ضرور کریں, انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. مارکیٹ نئی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو بھی سفر جو ہے ان کے لیے کامیاب ہوگا. اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھا ان کے لیے امپیکٹ ہے. بہت کمال کا ٹائم ہے. امیگریشن کا ٹائم بہرحال اس وقت نہیں ٹھیک ہے. اوور آل سفر کافی حوالوں سے ان کے لیے بہت بہتر ہونے کے چانسز ہیں. لکی کلر کی اگر ہم بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے براؤن, خاص طور پہ ڈارک ڈل براؤن کے جو شیڈز ہیں یا ریڈش براؤن, اوبرن مہاگنی والے جو کلر ہیں, جو اوبرن یا مہاگنی جیسے جو کلر ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھے ہیں. چیزیں ان کے لیے کافی سپورٹیو ہو رہی ہیں, حالات ان کے لیے کافی اچھے ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی ترقی کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا ہے. اسٹڈی کے ایلیمنٹ ان کے لیے بہت اچھا ہے. اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی ڈسپلن میں کوئی بھی بڑی جو ہے وہ ناکامی نہیں ہوگی. کامیابی کا تناسب ان کا بہت اچھا ہو گیا ہے. وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ہائر اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ تمام اسٹوڈنٹ جن کا تعلق فائنینس مینجمنٹ سے ہے, خواہ وہ بزنس مینجمنٹ ہو, خواہ وہ جو ہے بینکنگ اینڈ فائنینس ہو, خواہ وہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہو, یعنی پیسے سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں یا کامرس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں یا بزنس سے ریلیٹڈ جتنے بزنس پلاننگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے, ان کو کامیابی ضرور ملے گی. اس کے علاوہ ریلیجس حوالوں سے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کامیابی کا تناسب بہت اچھا ہو گیا. مذہب سے جن بھی اسٹوڈنٹس کی اسٹڈی کا تعلق مذہب کے کسی بھی حصے سے ہے ان کے لیے بہت اچھا ہو گیا. آرٹ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ کے لیے ٹائم بہت اچھا ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آنے والے وقت میں اپنے کام میں کافی زیادہ سپورٹ بھی ملے گی اور ان کا جو دباؤ ہے اس میں بھی ان کو ریلیف ملے گا. ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو لیو کے لیے ٹپ آف دا ویک صرف اتنی ہے کہ جلد بازی میں فیصلے کرنے کی بجائے اپنے دوستوں عزیزوں سے مشورہ کر کے سوچ سمجھ کے فیصلے لیں, کیونکہ جلد بازی کے فیصلے نقصان دیں گے, وہ آپ کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کریں گے. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ چیزیں بہتری ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ ایبرپٹ ڈیسیژنز یا جلد بازی کے فیصلے یا کچھ جذباتیت کے تحت فیصلے انتہائی نقصان دہ ہوں گے جو آپ کی فیملی کی فاؤنڈیشن کو خراب کر دیں گے. اس لیے تھوڑا سا احتیاط کر لیں. باقی اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے سہارے چھوڑیں, اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ سنکرونائز کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اللہ آپ کے اوپر کتنی زیادہ کرم نوازی کرتا ہے. ناظرین, یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں 80 سے 90% لوگوں کے لیے ایز اٹ از اللہ کی کرم نوازی سے اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن 10 سے 20% لوگ یقیناً وہ بھی ہیں جن کے لیے یہ پریڈکشنز جو ہیں
وہ مکمل طور پہ اثر انداز نہیں ہوتی یا پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پرسنل ذائچے کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل پہ نئے تشریف لائے ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن لازمی پش کر دیں تاکہ جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو ہمارے ویورز، جو ہمارے کرم فرما محبت کرنے والے اس چینل پہ پہلے سے موجود ہیں، ان سے پرزور ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو جتنا زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ پروموٹ کریں، اس کو جتنا لائک کر سکتے ہیں اتنا زیادہ لائک کریں۔ اس چینل سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کے کو جو ہے وہ کو گائیڈنس فراہم کرتا ہے تو یہ چینل یا اس کی ویڈیوز جو ہیں ان کے لنک، اس چینل کا لنک شیئر کریں، اس کے ویڈیوز کے لنک شیئر کریں اپنے تمام عزیزوں، دوستوں، بہن بھائیوں سے، اور اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ، واٹس ایپ کے تمام گروپس میں اس چینل کا لنک، اس ویڈیوز کے لنک شیئر کریں تاکہ یہ جو اچھائی، یہ جو گائیڈنس آپ تک پہنچ رہی ہے یہ باقی سارے لوگوں تک بھی جاتی ہے۔ اور ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، اب سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔